بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بیان کریں گے جہاد کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرمائے، خواہ اس میں اللہ کی راہ میں جہاد کیا یا اپنی پیدائش کی سرزمین میں بیٹھا رہا۔ صحابہ نے عرض کیا، کیا ہم اس کے متعلق لوگوں کو خوشخبری نہ دے دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ وہ درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو اس سے جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ افضل الاعلیٰ جنت ہے، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور جنت کی نہریں وہیں سے جاری ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو روزہ دار ہے، قیام کرتا ہے، قرآن کی حکیم کی تلاوت کرتا ہے، روزے اور نمازوں میں کوتاہی نہیں کرتا، حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا واپس آ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کے لیے نکلنے والے شخص کو جو مجھ پر ایمان لانے اور میرے رسولوں کی تصدیق کرنے کی بنا پر نکلتا ہے، اس کی بات کی ضمانت دی ہے کہ وہ اسے اجر و غنیمت کے ساتھ واپس لوٹائے گا یا اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، اگر مجھے اس کا خیال نہ ہوتا کہ بہت سی ایسے مومن ہیں جنہیں مجھ سے پیچھے رہ جانا پسند نہیں اور میرے پاس ان کے لیے سواریوں کا انتظام بھی نہیں، تو میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کسی لشکر سے پیچھے نہ رہتا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں ایک دن مورچہ بند ہونا دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس کے مل جانے یا اسے خرچ کر دینے سے بہتر ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کی راہ میں ایک دن اور ایک رات مورچہ بند ہونا 1 ماہ کے روزوں اور اس کے قیام سے بہتر ہے، اور اگر وہ اس جگہ فوت ہو جائے تو اس کا وہ عمل جو وہ کیا کرتا ہے جاری رہتا ہے، اس کا جنت سے رزق جاری کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں گرد آلودہ ہونے والے پاؤں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے اس شخص کی زندگی بہترین ہے جو اپنے گھوڑوں کی لگام تھامے اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، وہ جب کبھی خوف یا فریادی کی آواز سنتا ہے تو اس گھوڑے کی پشت پر تیز رفتاری کی وجہ سے اٹھتا ہوا جاتا ہے، وہ قتل اور موت کی اس کی ممکنہ جگہ سے تلاش کرتا ہے، یا پھر اس آدمی کی زندگی بہترین اپنی بکریاں لے کر کسی پہاڑ کی چوٹی پر یا کسی وادی میں پھرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور موت آنے تک اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، یہ دیگر لوگوں سے خیر و بھلائی پر ہے۔ حضرت زید بن خالد سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی راہ میں کسی مجاہد کو تیار کیا تو اس نے بھی جہاد کیا۔ جس شخص نے کسی مجاہد کے اہل خانہ میں جان نشینی کا حق ادا کیا تو اس نے بھی جہاد کیا۔ حضرت بری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجاہد کی خواتین کی حرمت جہاد میں شریک نہ ہونے والوں پر ہے، ان کی ماؤں کی حرمت جیسی ہے۔ جہاد میں شریک نہ ہونے والوں میں سے کوئی شخص کسی مجاہد کے اہل خانہ کی جان نشینی کرتا ہے اور وہ ان کے بارے میں خیانت کرتا ہے تو روز قیامت اسے کھڑا کیا جائے گا اور وہ مجاہد اس کے اعمال میں سے جو چاہے گا لے لے گا۔ تمہارا کیا خیال ہے، اس کی کوئی نیکی چھوڑے گا؟ حضرت مسعود انصاری بیان کرتے ہیں، ایک آدمی مہار والی اونٹنی لے کر آیا تو اس نے عرض کیا، یہ اللہ کی راہ میں وقف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے روز قیامت 700 اونٹنیاں ہیں، وہ سب مہار والی ہوں گی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حذیل قبیلہ کے بنو لحیان کی طرف سے ایک لشکر بھیجنے کا ارادہ کیا تو فرمایا، ہر 2 آدمیوں میں سے ایک دشمن کی طرف اٹھ کھڑا ہو اور اجر ان دونوں کو ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی ہوتا ہے اور اللہ کو جانتا ہے کون اس کی راہ میں زخمی ہوتا ہے تو وہ روز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون بہتا ہوگا، اس کا رنگ تو خون جیسا ہوگا لیکن اس کی خوشبو کستوری جیسی ہوگی۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی جنتی دنیا کی طرف لوٹ کر آنا پسند نہیں کرے گا اگرچہ زمین کی ہر چیز اسے میسر آ جائے ماں سوائے شہداء کے۔ وہ آرزو کرے گا کہ وہ دنیا کی طرف لوٹا جائے کیونکہ اس نے مرتبہ شہادت میں جو عزت دیکھی ہے اس وجہ سے وہ 10 مرتبہ شہید کر دیا جانا پسند کرے گا۔ حضرت مصرف بیان کرتے ہیں، ہم نے عبداللہ بن مسعود سے اس آیت اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ تصور نہ کرو بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ان کے رب کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کی پیٹ میں ہیں، ان کے قندیلیاں عرش کے ساتھ معلق ہیں، وہ جنت کے میووں سے جہاں سے چاہتے ہیں کھاتے ہیں، پھر انہیں قندیلیوں میں واپس آ جاتے ہیں، پھر ان کا رب ان کی طرف دیکھ کر فرماتا ہے، کیا تم کسی چیز کی خواہش رکھتے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم کسی چیز کی خواہش رکھیں، ہم جنت میں جہاں چاہیں جاتے ہیں اور وہاں سے من پسند چیزیں کھاتے ہیں۔ رب تعالیٰ ان سے 3 مرتبہ یہی سوال فرمائے گا، جب وہ دیکھیں گے کہ ان سے پوچھے بغیر انہیں نہیں چھوڑے جائیں گے تو وہ عرض کریں گے، رب جی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روحیں ہمارے جسموں میں لٹا دی جائیں حتیٰ کہ ہم تیری راہ میں پھر شہید کر دیے جائیں۔ جب اس نے دیکھا کہ انہیں کوئی حاجت نہیں ہے تو پھر انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔